जो मुश्किलात और जो नुकसान हुआ कल उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की कॉल के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़ी है। और वो तवक्कुआत जो कि दुनिया से पाकिस्तान ने वाबस्ता की थी, ना सिर्फ वो तवक्कुआत पूरी हुई हैं बल्कि उससे बढ़ के दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान की मदद की है। ये मदद जो है ये पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार है। ये मदद जो है ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार है। और ये उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में पिछले 3 माह से एक बाकायदा मुहिम चलाए हुए हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उनके मुंह के ऊपर जो है वो एक तमाचा है। पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह ताला ये जो 11 अरब डॉलर की 11 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान की तवक्को जो है वो 8 अरब डॉलर थी, लेकिन 11 अरब डॉलर जो है वो अब तक जो है वो हो चुके हैं और उसमें शायद आज मज़ीद जो है वो इजाफ़ा होगा। ये 11 अरब डॉलर की मदद जो है ये ग्रांट है, ये लोन नहीं है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को इमरानी टोले ने जिस तरह से तबाह बर्बाद किया था, उस तबाही से निकालने का जो है वो बाइस बनेगी, उससे निकालेगी और इससे डॉलर भी सस्ता होगा, महंगाई भी जो है वो दूर होगी। और जब महंगाई दूर होगी तो लोगों की नाराज़गी भी जो है वो दूर होगी। और इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है कि जी ये बड़े पॉपुलर हैं, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। और इसी साल इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान में PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीत के इसी सफ़र को जिसका आगाज़ कल हो चुका है उसे जो है वो आगे बढ़ाएंगी और पाकिस्तान को दोबारा उसी सतह पे लेके जाएंगी जहाँ पे वो 28 जुलाई 2017 को था या 31 मई 2018 को था, जब मियां नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था। लेकिन इस इमरानी टोले ने जो है वो 3.5 पौने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत का जो है वो बुरा हाल किया, जो अब इस अंजाम को हम पहुँचे हैं कि मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पूरी कौम को मुबारक, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कल जो है वो हैंड होल्डिंग हुई है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के जो है वो साथ खड़ी है। आज की सूरत हाल आप देख लें कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, अब हाल ये है कि आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा, पहचाना, तो उन्होंने इनके गैर कानूनी, गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने IG पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोकें। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है, मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के हथकंडों पे ये अब उस वक्त आए हैं जब इनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास नंबर नहीं है, और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। और उसके बाद इनको खौफ इस बात का है कि इनकी चोरियां, अब आप देखें कि कल की जो मीटिंग हुई है अपना ज़मा पार्क में, वहाँ पे 3000 अरब का जो है वो एलिगेशन लगा है
موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ، اس کے برخوردار پہ اور اس کے فرنٹ مین ایاز نیازی کے اوپر ہمیں بھی خبر ہے۔ ایجنسیز نے جو ہے وہ اس بارے میں تمام جو ہے وہ پریلیمنری انکوائریز اور جو ہے وہ جانکاری کی ہے، تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح سے لوٹا ہے پچھلے 2-3 ماہ میں پنجاب کو کہ اس لوٹ مار کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس لوٹ مار میں جو ہے یہ عمرانی ٹولہ بھی پوری طرح سے شامل تھا اور چوہدری پرویز لائی اور اس کا برخوردار بھی جو ہے وہ شامل تھا، اور سارا پیسہ جو ہے، سارا پیسہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، وہ بھئی ڈالر جو ہے وہ تو سارا تم نے خرید کے جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کیا ہے۔ یہ ساری سمگلنگ، یہ ساری منی لانڈرنگ جو آپ نے پچھلے 2-2.5 ماہ میں کی ہے، یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر یہ ایک بات جو ہے یہ آپ کے اوپر ثابت ہوگی کہ اس مہنگائی کے ذمہ دار آپ ہیں، اس ڈالر کے مہنگا ہونے کے ذمہ دار آپ ہیں، اس منی لانڈرنگ میں آپ ملوث ہیں۔ تو پھر جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر عوام کو جب آپ کا مکروہ چہرہ ہم کھول کے جو ہے وہ دکھائیں گے تو پھر آپ کی پاپولیرٹی کا نہ صرف جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ جائے گا، بلکہ لوگوں کے غم و غصے کا اور لوگوں کی جو ہے وہ ایک ایسی مار کا تم جو ہے وہ سبب بنو گے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کا حشر جو ہے وہ نہیں ہوا ہوگا۔ سن لیں تو کل جو ہے یہ ہم نہیں الزام لگا رہے، ہم نے تو ابھی تک یہ ساری انکوائری جو ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ کاغذات میں موجود ہیں، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ یہ واپس آئے مونس علائی صاحب اور آ کے اپنی بات کا جواب دیں، ان کو کویشچن پٹ کیا جائے گا کہ یہ آپ کے اعمال ہیں، بتائیں اس میں آپ کا کیا موقف ہے، اور اس کے بعد آگے قانون اپنا راستہ لے گا۔ لیکن اب یہ خود ہی چور جو ہے یہ کل آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ نے 3000 ارب روپیہ جو ہے وہ لوٹ کے آپ لے گئے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ نے اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوٹا ہے۔ تو یہ ہے ان کا صحیح معنوں میں مکروہ چہرہ جو عوام کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی کا جو ہاؤس ہے، یہ ہاؤس جو ہے یہ ایک پبلک ہاؤس ہے، اور اس میں پارلیمنٹیرینز کو کسی صورت پہ میں نہیں روکا جا سکتا۔ میں حکومت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے جو یہ حکم دیا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، انہیں اسے فی الفور جو ہے وہ واپس لینا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس آئین اور قانون کے تحت وہ اپنے عہدوں پہ برا جمع ہیں یا مسلط ہیں، اسی آئین اور قانون کے تحت میں بھی ایک پارلیمنٹیرین ہوں، میرے ساتھ جو دوسرے دوست کھڑے ہیں وہ بھی پارلیمنٹیرین ہیں، عطا تارڑ جو ہے وہ ایک وفاقی مشیر اور وزیر ہے۔ تو آپ اس قسم کے غیر قانونی ہتھ کنڈے جب کریں گے تو اس سے آپ کا انجام جو ہے اور زیادہ نزدیک ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے گزشتہ روز جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی پورا نہیں تھا اور جو ضرورت ہی نہیں تھی، ان حالات میں جب فگر پورا نہیں قانون تو غلط ہے، کیسے آپ کامیاب ہوتا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس فگر جو ہے یا ہمارا نمبر 186 ہے، ہم نے ہمیشہ بالکل صحیح بات کی ہے، ہمارے پاس فگر جو ہے وہ 179 ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ 180 ہو جائے۔ ان کے پاس جو کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، ان کے پاس 186 نہیں ہے، جو کہ غلط طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 186 ہے۔ اب باقی رہی بات کہ یہ اس صورتحال میں دیکھیں، اس صورتحال میں اگر نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ آئین میں درج ہے کہ وہ رن آف الیکشن کے تحت ممبر پریزنٹ ووٹنگ میں جو اکثریت ہوگی جس کی، وہ جو ہے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آئینی طور پہ ایک ایسا راستہ موجود ہے جو فیڈرل گورنمنٹ آپٹ کر سکتی ہے، اور اسے کہتے ہیں گورنر راج۔ رانا صاحب یہ بتا دیجیے، بتائیے گا کہ عام روایات یہی نہیں ہے کہ سیاسی ورکرز کو اسمبلی آنے سے نہیں روکا جاتا بلکہ ان کو عزت کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ کیا چیز ہے جو آپ سے اور عطا تارڑ سے حکومت چھپانا چاہ رہی ہے کہ آپ کو باہر رکھ کے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے یہ ان کا یعنی بوکھلاہٹ ہے، اور حالانکہ ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے لوگوں سے ملنا ہے، کل بھی ہم ان سے ملے ہیں،
اور اسمبلی کی کارروائی بھی ٹھیک ہے، احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے ہر ممبر کا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ لیجسلیشن کی ہے، اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ چلتی رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس قسم کی بوکھلاہٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے انجام کے اور زیادہ قریب کرے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ بوکھلاہٹ روز آؤں گے نہیں، دیکھیں اس میں جو ہے وہ اگر یہ روکتے ہیں تو یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہوگا، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سیکورٹی کے جو اہلکاران جو آفیسرز ہیں وہ ان کے اس غیر قانونی حکم کو نہیں مانیں گے۔ رانا صاحب یہ بتا دیجیے گا، بظاہر بکھلاہٹ تھی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو روکا گیا ہے، آج بھی یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہ تیار ہیں اور نہ لینا چاہتے ہیں، کل بڑی اہم پٹیشن ہے، آپ لوگوں کی قانونی تیاری کیا ہے؟ کس طرح سے اگر یہ عدالت کے پیچھے رکتے ہیں تو پھر اگلا عمل؟ سن لیں، اگر یہ آج کوئی داؤ لگا کے کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنا چاہتے تو آپ مجھے بتائیں کہ کل اتنی لیجسلیشن کرنے کے بعد آج اجلاس رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کا اجلاس انہوں نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ آج کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہیرا پھیری کوئی داؤ لگانے کی کوشش کریں۔ ہم بھی پوری طرح سے جو ہے وہ ویجیلنٹ ہیں۔ کل تاریخ ہے، دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ان کو اعتماد کا ووٹ ہر قیمت پہ جو ہے وہ لینا پڑے گا، جو کہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے ہزار کرپشن کا ذکر کیا ہے، مونس لاہی باہر ہیں، فراغ گوبی، شہزاد اکبر باہر ہیں، چودھری پرویز لائی اور عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں گے کیونکہ اس کرپشن میں ان کی جانب سارے تھوڑے، اور بشرا بی بی کا بھی تین نام کیا ای سی ایل میں ڈالنے کا آپ ایجنڈا پیش کریں گے کابینہ میں؟ دیکھیں ای سی ایل میں نام جو ہے وہ کسی ادارے کی ریکمنڈیشن پہ ڈالے جاتے ہیں۔ ایف آئی اے اور نیب کا ادارہ جو اس بارے میں انکوائری کر رہا ہے، ان کے طرف سے ریکویسٹ آئی تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالے گی۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ بڑے عرصے بعد آئے ہیں پنجاب اسمبلی، کل بھی ہے، میں تو کل آیا تھا، ایک دن بعد آیا۔ بعد آپ آئے ہیں پنجاب اسمبلی میں، تو آپ کا داخلہ بند کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اسی اسمبلی کے اندر آپ دھڑلے سے آتے تھے اور آج آپ کا داخلہ؟ آپ بھی تو ڈلے سے آئے ہیں۔ نہیں تو اب بھی تو میں اسمبلی کے اندر موجود ہوں، اور اگر یہ اس قسم کا کوئی غیر قانونی عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ خود ہی خسارے میں رہیں گے، اور ان کے اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ ان کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ ان کے انجام کے قریب کریں گے۔ جی لاسٹ کویسچن۔ صاحب کیا پی ایم ایل این نے مریم نواز کی چیف آرگنائزر بننے کو ایکسیپٹ کر لیا؟ کس کو جی؟ مریم نواز کے چیف آرگنائزر۔ جی مریم نواز کے سینئر نائب صدر اور پارٹی کا چیف آرگنائزر بننے کو پارٹی نے 100% نہیں 1000% جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ یہ پارٹی کا مطالبہ تھا۔ میں یہ آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 1.5 سال سے پارٹی سے اور پارٹی لیڈرشپ سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ میاں صاحب اپنی بیماری اپنے علاج کی وجہ سے بیرون ملک ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت ملک کی اکانومی کو اور جو دوسرے حکومتی معاملات ہیں اس کے لیے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کل ان کو وہ عزت دی ہے جس کے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ حقدار تھے۔ وہ انتہائی مخلص اور انتہائی محنتی انسان ہے، اور اس نے جو ہے وہ پچھلے 7-8 ماہ جو ہے ہر قسم کی جو ہے وہ بات سننے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی محنت کو اور اپنی لگن سے اپنی جو ہے وہ کوشش کو جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کل جو ہے ان کو سرخرو کیا ہے۔ وہ وہاں پہ مصروف تھے۔ اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب بھی اور حمزہ صاحب بھی جو ہے وہ جیل میں تھے، مقدمات میں تھے۔ تو یہ پارٹی کی بڑی درینہ یہ خواہش تھی، ڈیمانڈ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو، جو کہ پارٹی میں بالکل ایک لیڈرشپ کا درجہ رکھتی ہیں، جب لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کارکن ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہمارا ووٹر سپورٹر ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ پارٹی کا جو ہے یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس سے پارٹی کو تقویت ملے گی، اور یہ ڈیمانڈ جو ہے پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے وہ دیر آئے درست عائد والی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹ کرنے والی، یہ دیر آئے درست عائد ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ پارٹی کے لیے نیک شگون اور پارٹی کو جو ہے وہ تنظیمی لحاظ سے بھی
और पॉपुलैरिटी वाइज भी जो आगे लेके जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है उनके हाथ से चेयरमैनशिप जा सकती है तहरीक इंसाफ की, आपको लगता है मुस्तकबिल में वो चेयरमैन नहीं रहेंगे? देखें जी, अगर वो नाअहल हो जाते हैं, अब मुझे आप ये बताएं कि जो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस है, कोई कह सकता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की? यानी जितनी गालियाँ, जितनी घटिया से घटिया गुफ्तगू उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ की है, कोई कह सकता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की? तो जब उन्होंने तौहीन की है तो उस तौहीन में जो है वो उन्हें सिर्फ टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट अगर सज़ा हो जाती है तो नाहल होंगे, और नाहल होंगे तो फिर चेयरमैनशिप से भी जाते रहेंगे। जी लास्ट जी, आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ एक बहुत बड़ा राज है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी इमरान खान के कहने पर हुई या किसी और के कहने पर? जी इमरान खान के कहने पे हुई। इमरान खान ने खुद उस केस को जो है वो मैनेज किया, और उसका सबूत ये है कि उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद जो हैं, आज वो कहाँ पे हैं ये आपको मालूम होगा, उनको शहजाद अकबर ने रब्ता करके कहा कि ये एक थैला है, ये हम रखवा देंगे राना सनाउल्लाह के लॉज में, वो जब फैसलाबाद होंगे और जब वो वापस आएँ तो आप जाके जो है वहाँ से उसको रिकवर कर लें और मुकदमा दर्ज कर दें। उन्होंने इस बात से इनकार किया। उसके बाद जो है वो फिर ANF को वज़ीर आज़म ने मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद जो है वो ये सारा काम मेरी गिरफ़्तारी वाला या उस झूठे मुकदमे वाला जो है वो ये डाला गया। और उसके अलावा जो एक बात अब भी वो कर रहा है कि जी राना सनाउल्लाह ने बेशुमार कत्ल किए हैं, वो बेशर्म आदमी, अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए हैं तो ये झूठा मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? उन कत्लों की तफ्तीश करवाते और मुझे उनमें जो है वो गिरफ़्तार करते। तो ये इस किस्म का जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा करने का जो है ये मास्टर है। तमाम गिरफ़्तारियाँ, जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई आपके इल्म में है, जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई, ये ख़ुद उस वक्त कहता रहा कि जी मैं करवा रहा हूँ, मेरे इख्तियारात में है। सारी गिरफ़्तारियाँ जो हैं ये इसके कहने पे हुई हैं। ये आदमी जो है अगर ये इलेक्शन में कामयाब हो के बरसरे इक़्तिदार आता है तब भी इस मुल्क की तबाही होगी। ये अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएगा, इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा, और वही जो है वो पॉलिसियाँ बनाएगा जो उसने 3.5 साल, पौने 4 साल अपनाई, जिससे मुल्क का जो है वो बैठा। अगर ये नाकाम होगा, बिल्कुल ये इलेक्शन रिज़ल्ट नहीं मानेगा। ये जो कह रहा है ना कि इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन जो है ये किसी मसले का हल नहीं होगा। ये इलेक्शन के बाद उसका रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करेगा, और फिर दोबारा से जो है यही गंद करेगा जो इस वक्त जो है वो कर रहा है। तो इसलिए इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की इकॉनमी को संभाला जाए। केयर टेकर सेटअप को मुल्क दे के तो मुल्क को डुबोया ना जाए, मुल्क को जो है वो उसकी इकॉनमी को संभाला जाए, और इलेक्शन जो है वो वक्त पे हों, और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक इसकी औकात और इसके अमाल जो हैं वो सारे अवाम के सामने होंगे, और अवाम अपने वोट की ताकत से इस फितने का, इस फसाद का जो है कला कुमा करेंगे, और इस मुल्क को जो है वो इस फितने से निजात दिलाएंगे। थैंक यू।